الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا استحیی من رجل تستحیی منہ ملائکۃ السماء او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خلفائے راشدین میں سے تیسرے خلیفہ راشد سیدنا عثمان ابن عفان الاموی القرشی ہیں۔ یہ سابقین الاولین میں سے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد سب سے پہلا جوڑا جس نے اللہ کے دین کے لیے ہجرت کی تھی، پہلا جوڑا جس نے اللہ کے دین کے لیے اپنا وطن، اپنا گھر بار، اپنے عزیز و اقارب، دوست و احباب کو چھوڑا تھا، وہ جناب عثمان ابن عفان تھے، جو اپنی بیوی جو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رخت جگر تھی، اس کو ساتھ لے کر حبشہ کی ہجرت میں انہوں نے پہل کی تھی، اور اس کے بعد دوسری ہجرت انہوں نے مدینہ کی سرزمین کی طرف کی ہے۔ سیدنا عثمان ابن عفان ہی وہ ہستی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 10 ہستیوں کو ایک ہی موقع پہ نام لے کر جنت کی بشارت دی تھی، ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ و علی فی الجنہ و طلحہ فی الجنہ و سعید فی الجنہ و زبیر فی الجنہ، 10 بندوں کا نام لے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت دی تھی، ان میں عثمان ابن عفان بھی موجود تھے۔ سیدنا عثمان ابن عفان وہ ہستی ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ احد پہاڑ پہ چڑھے، آپ کے ساتھ جناب صدیق بھی تھے
اور فاروق بھی تھے اور جناب عثمان بھی تھے، تو احد پہاڑ ہلنے لگا، اس میں جنبش پیدا ہوئی، ایک زلزلہ سی کیفیت پیدا ہوئی۔ یہ کیفیت اس کی شارحین نے لکھا ہے کہ خوشی کی وجہ سے اس کے اندر یہ جنبش پیدا ہوئی تھی کہ عظیم ترین ہستیاں اس کی پشت پر سوار تھی، کیونکہ یہ جو پہاڑ ہیں جب ان کے اوپر سے کوئی نیک ہستی گزرتی ہے جو کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والی ہو تو یہ خوش ہوتے ہیں، راحت محسوس کرتے ہیں۔ یہ پہاڑ بھی بہت بڑی خوشی محسوس کرتے ہیں۔ تو احد پہاڑ میں جنبش پیدا ہو گئی تھی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پاؤں احد پہاڑ پہ مارا اور کہا اسکن یا احد، اے احد تھم جا، رک جا، زیادہ جنبش پیدا نہیں کرنی، زیادہ ہلنے سے رک جا۔ ما علیک الا نبی و صدیق و شہیدان، اس وقت اے احد پہاڑ تجھ پر جو ہستیاں سوار ہیں ان میں ایک اللہ کا نبی ہے اور ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ 2 شہید جو تھے، ایک عمر بن خطاب اور دوسرے جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہم۔ تو یہ وہ ہستی ہیں جناب عثمان ابن عفان۔ انہوں نے، یہ بہت بڑے تاجر تھے، دور جاہلیت میں بھی ایک مالدار گھرانے سے ان کا تعلق تھا اور بڑے وسیع عریض پیمانے پر ان کا کاروبار تھا۔ تجارتی قافلے ان کے آتے جاتے تھے، کبھی شام جاتے تھے، کبھی یمن جاتے تھے۔ جب انہوں نے اسلام کو قبول کیا ہے تو تجارت اور کاروبار کا یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا ہے۔ بہت بڑے مالدار تھے، نمایاں حیثیت سے جو لوگ تھے دولت میں، ان میں سیدنا عثمان بن عفان کا نام آتا ہے۔ مالدار تو بڑے ہوتے ہیں، بڑی بڑی ہستیاں اس دنیا میں آئی ہیں جن کو اللہ رب العزت نے بڑی دولت دی تھی، اور بھی کئی ہستیاں، قارون جیسے لوگ بھی اس دنیا میں آئے ہیں جن کے خزانے اتنے زیادہ تھے، جن کی دولتیں اتنے زیادہ تھی، کارخانے اور گودام اتنے زیادہ تھے کہ ان کو کوئی گن نہیں سکتا تھا۔ اس کے گوداموں اور اس کی خزانوں کی جو کنجیاں تھیں، ان کنجیوں کو اٹھانے کے لیے طاقتور اور توانا 20 اونٹوں کی ضرورت ہوتی تھی، جس پر اس کے خزانوں کی کنجیاں لادی جاتی تھی۔ دولت مند تو بڑے آئے ہیں، لیکن دل کا سخی وہ بہت کام آئے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دولت مند وہ نہیں ہے جس کے پاس دولت زیادہ ہے، دولت مند وہ نہیں ہے جس کے پاس سرمایہ زیادہ ہے۔ الغنی، اصل غنی غنا نفس، دل کا غنی ہوتا ہے، جس کو اللہ رب العزت ایسا دل دے دے جس دل میں سخاوت کے جذبے ہوتے ہیں، جس دل میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ہمت ہوتی ہے، دولت کو اللہ کے راستے میں لٹانے کا جذبہ ہوتا ہے، اصل میں سخی یہ ہوتا ہے۔ تو دولت مند تو بڑے آئے، لیکن سیدنا عثمان ابن عفان وہ دولت مند تھے جنہوں نے اپنی دولت کی جو تجوریاں تھیں وہ اللہ کے دین کے لیے، غرباء اور مسکینوں پہ خرچ کرنے کے لیے، اسلام کے غلبے کے لیے کھول دی تھی۔ اسلام کو بہت بڑا فائدہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دولت سے ہوا ہے۔ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ المنورہ پہنچے تھے تو مسلمانوں کے پینے کے لیے میٹھا پانی میسر نہیں تھا۔ پورے مدینے میں ایک ہی میٹھے پانی کا کنواں تھا جس کو
بیر روما کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ اس پر ایک یہودی کی ملکیت تھی اور وہ پانی بیچتا تھا، لوگوں کو بیچتا تھا، اس کی قیمت وصول کرتا تھا۔ اور یہ مسلمان بیچارے یہ تو کٹے ہوئے پہنچے تھے، سب کچھ لٹا کے پہنچے تھے، جو کچھ تھا مکے میں رہ گیا، ان کے گھروں میں رہ گیا۔ یہ تو بیچارے خالی اپنی جانوں کو اور اپنے ایمان کو بچا کے مدینہ المنورہ پہنچے تھے۔ ان کے پاس دولت کہاں تھی کہ یہ پانی کو خرید سکتے۔ اور دوسرا جو طبقہ تھا وہ انصار کا تھا، جنہوں نے ان مہاجرین کا بوجھ اٹھایا تھا، جنہوں نے ان مہاجرین کے لیے اپنے دروازے کھول دیے تھے، انہوں نے اپنے گھر بار ان مہاجرین میں بانٹ دیے تھے، انہوں نے اپنے کھیتوں کھلیان ان مہاجرین کے اندر تقسیم کر دیے تھے، سب کچھ انہوں نے بانٹ دیا تھا۔ ایک طبقہ وہ تھا اور ایک طبقہ یہ مہاجرین کا تھا۔ پانی خریدنا پڑتا تھا، یہ بڑی پریشانی والی بات تھی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار اس کی شکایت کی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں آپ نے اعلان کیا، کون ہے من یشتری بئر روما، جو اس بئر روما کو خرید کر اللہ کے لیے وقف کر دے، بشرتہ لہ الجنہ، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، میں محمد اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، فلہ الجنہ، اس کے لیے جنت ہے۔ تو سیدنا عثمان بن عفان اکیلے اٹھے تھے، سب سے پہلے سبقت لے گئے تھے، کہتے اللہ کے رسول اس کو میں خریدتا ہوں۔ 12,000 درہموں کا آدھا حصہ جناب عثمان بن عفان نے اس یہودی سے خرید لیا، کنویں کا آدھا حصہ۔ اس کی تقسیم ایسے ہوئی تھی کہ ایک دن جناب عثمان کی ملکیت ہوگی، دوسرے دن اس یہودی کی ملکیت ہوگی۔ تو جناب عثمان نے وہ آدھا حصہ وقف کر دیا کہ مسلمان اس سے پانی بھریں، جتنا پانی لا سکتے ہیں لے آئیں۔ تو ایک دن مسلمان پانی بھرتے تھے، دوسرے دن یہودی پانی بیچتا تھا، لیکن مسلمانوں نے اپنی باری کے دن وافر مقدار میں پانی بھر لیتے تھے۔ اس یہودی سے کوئی پانی خریدنے والا نہیں بچا تھا۔ اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی کہ دوسرا حصہ بھی مجھ سے خرید لیا جائے۔ نبی علیہ السلام نے پھر کہا، کون ہے جو اس کا دوسرا حصہ خرید کر وقف کرے، فالہ الجنہ، اس کے لیے جنت کی گارنٹی ہے، اس کے لیے جنت کی ضمانت ہے۔ عثمان بن عفان اٹھے، 8,000 درہموں کا بقیہ حصہ بھی خرید کر پورا کنواں مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ تو یہ مسلمان اور اسلام اور دنیا کے لوگوں کو عثمان بن عفان کی دولت سے، اس کی سخاوت سے، اس کی دریا دلی سے پیدا ہوا تھا۔ یہ حضرت عثمان بن عفان تھے۔ مسجد نبوی کی جگہ تنگ پڑ گئی تھی، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان کیا، کون ہے جو مسجد کی اس توسیع کے لیے فنڈ دے، مسجد کو اس مسجد کو وسیع کرے۔ بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، میں گارنٹی اور ضمانت دیتا ہوں، اللہ اس کے بدلے میں جنت میں اس کا ایک عالی شان محل تیار کرے گا۔ عثمان بن عفان اٹھے اور 32,000 درہم جناب عثمان بن عفان نے فی الفور اسی وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ڈال دیے کہ اللہ کے رسول مسجد کی توسیع کر دی جائے۔ قرب و جوار میں جتنے گھر تھے اس سے خریدے گئے، مسجد نبوی کو اس سے وسیع کیا گیا۔ یہ عثمان بن عفان کی سخاوت تھی، یہ اس کی دریا دلی تھی، یہ اس کا صدقہ تھا، یہ اس کی تونگری تھی، جس سے اسلام اور مسلمانوں کو فائدہ ہوا تھا۔ یہی سیدنا عثمان بن عفان تھے کہ 9 ہجری کو جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر پہنچی کہ رومی مدینہ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے وہ بڑی طاقت اور قوت کو جمع کر رہے ہیں، اس کے لیے وہ تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں، وہ مدینہ المنورہ پر دھاوا بولنا چاہتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ رومیوں کو آگے بڑھنے کی جرت نہیں ہوگی، ہم انشاءاللہ ان کے دروازوں پہ جا کے، اور مسلمانوں کے پاس سرمایہ بالکل نہیں تھا
کیونکہ کھیت و کھلیان، وہ کھجوروں کے باغات، یہی ان کی آمدن تھی، یہی ان کا ذریعہ معاش تھا، اسی پر ان کا نظام زندگی چلتا تھا، اور وہ پھل ابھی تک تیار ہوا ہی نہیں تھا، ابھی کٹا ہی نہیں تھا۔ بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا، 2.5 لاکھ رومیوں کا مقابلہ تھا، وہ 2.5 لاکھ فوج تیار کر چکے تھے، 2.5 لاکھ فوج، 2.5 لاکھ فوج کا مقابلہ کرنا تھا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی پریشان تھے، کیسے مقابلہ کیا جائے گا؟ 30,000 کا لشکر تیار کیا گیا، 30,000 مجاہدین تیار کیے گئے، مدینے کے اور قرب و جوار کی بستیوں سے وہ گروہوں کی شکل میں لوگوں کو بلایا گیا، 30,000 کا لشکر۔ اب 30,000 کو سواریاں بھی تو مہیا کرنی تھی، اور ان کے کھانے کا بندوبست بھی کرنا تھا۔ اتنا لمبا سفر تھا، گرمی کا موسم تھا، لوگوں کے پاس وسائل نہیں تھے، لوگوں کے پاس سواریاں نہیں تھیں۔ اب ان کی سواریوں کا بندوبست، ان کے لباس کا بندوبست، ان کے کھانے کا بندوبست، یہ ساری ضروریات کی ضرورت تھی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں اعلان کیا، من جہز جیش العسرہ، یہ تنگی کی گھڑی ہے، یہ تنگی کا موقع ہے، تنگی کے حالات ہیں، یہ لشکر انتہائی کھٹن حالات میں تیار ہو رہا ہے، اور اس کو کھٹن حالات کا سامنا ہے۔ آپ نے فرمایا من جہز جیش العسرہ، اس تنگی کی گھڑی میں، تنگی کے حالات میں، تنگ دستی میں، غربت میں، پریشانی کے عالم میں، مشکل حالات میں، اس لشکر کی تیاری میں جو حصہ ڈالے گا فالہ الجنہ، میں ضمانت اور گارنٹی دیتا ہوں اس کے لیے جنت ہے۔ سیدنا عثمان ابن عفان نے ان 30,000 میں سے 10,000 کا ذمہ لے لیا تھا، 10,000 مجاہدین کا ذمہ۔ حافظ ابن کثیر نے لکھا، میں نے آج پڑھا کہ البدایہ والنہایہ میں انہوں نے لکھا کہ اس لشکر کا تیسرا حصہ کی ذمہ داری اکیلے عثمان ابن عفان نے اپنے اوپر لی تھی، کیونکہ ان دنوں میں کچھ دن پہلے سیدنا عثمان بن عفان کا ایک تجارتی قافلہ ملک شام سے مدینہ المنورہ آیا تھا، اس میں جناب عثمان کو اللہ نے بڑا منافع دیا تھا، اس میں بڑا فائدہ ہوا تھا۔ اللہ رب العزت نے اس تجارتی قافلے میں ڈھیروں برکتیں عطا کر دی تھی۔ جناب عثمان بن عفان نے 10,000 مجاہدین کا ذمہ اپنے اوپر لے لی کہ ان کی سواریاں بھی میں مہیا کروں گا۔ 10,000 مجاہدین کی سواریاں عثمان ابن عفان نے اپنی کمائی میں سے، اپنے مال میں سے ان کی سواریوں کا بندوبست کیا، ان کے زادے راہ کا بندوبست کیا کہ روم تک پہنچنے کے لیے جتنا خرچہ ان پر لاگت آئے گی عثمان بن عفان اس کا ادا کریں گے، حتیٰ کہ جوتے کے تسمے تک، ان کے جوتے کے تسمے بھی عثمان ابن عفان کے ذمہ ہے۔ یعنی 1/3 تیسرا حصہ لشکر عثمان ابن عفان نے تیار کیا، لیکن ابھی 20,000 مجاہدین کا مسئلہ باقی تھا۔ 20,000 مجاہدین کی تیاری تھی، ان کے زادے راہ کا مسئلہ تھا، ان کی سواریوں کا مسئلہ تھا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے۔ آپ نے پھر مسجد نبی میں لوگوں کے ایک اجتماع میں پھر آپ نے اعلان کیا، آپ نے فرمایا کون ہے جو اس لشکر کی تیاری میں حصہ ڈالے اپنی حیثیت کے مطابق، فالہ الجنہ، میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ جناب عثمان ابن عفان اٹھے تھے، کہتے اللہ کے رسول 200 اونٹ میرے ذمہ، ان کے پالان سمیت، ان کے ساز و سامان سمیت، بلکہ ایک روایت کے الفاظ ہیں وہ 200 اونٹ غلہ سے لدے ہوئے ہوں گے۔ یہ ان 10,000 مجاہدین کی تیاری سے ہٹ کے یہ بات ہے۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 200 اونٹوں کو پیش کیا، کہا وہ میرے ذمہ ہیں، ماں ساز و سامان کی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان بیٹھ جاؤ۔ آپ نے پھر کہا کہ کون ہے من یجاہز جیش العسرہ، اس
मुश्किल घड़ी में, कठिन हालात में, तंग दस्ती के आलम में कौन है जो इस जिहाद फंड में हिस्सा डालेगा? मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको जन्नत की ज़मानत देता हूँ। उस्मान इब्न अफ़्फ़ान उठे, कहते अल्लाह के रसूल 200 ऊँट फिर मेरे ज़िम्मे, पूरे साजो सामान के साथ मैं दूंगा। अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस्मान बैठ जाओ। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फिर कहा कौन है जो इस लश्कर की तैयारी में हिस्सा डाले? मैं तुम्हारा पैगंबर नात के वही उसको जन्नत की ज़मानत देता हूँ, मैं उसको जन्नत की गारंटी देता हूँ। उस्मान बिन अफ़्फ़ान उठे, कहते अल्लाह के रसूल 300 ऊँट मेरे ज़िम्मे हैं, 300 ऊँट माँ साजो सामान के। अल्लाह के पैगंबर फरमाते उस्मान बैठ जाओ। रसूलुल्लाह ने फिर ऐलान किया, उस्मान फिर उठे, 200 ऊँट का फिर ऐलान करते, 900 ऊँट माँ साजो सामान गले समेत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान ने और पेश कर दिए। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर ऐलान किया। बड़े लोग उठे थे, हर आदमी अपना हिस्सा डाल रहा था, जितनी उसके अंदर वुसअत थी, जितनी उसके अंदर ताकत थी। सब वो गनी थे, सब अजीम लोग थे। जब अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान करते थे, दीवाना वार आगे बढ़ते थे, माल लुटाते थे, जाने लुटाते थे दीन के लिए। उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से वादे कर रखे थे, इन्नल्लाह हश्तरा मिनल मोमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्ना। उन्होंने अपनी दौलतें, उन्होंने अपने बागात, उन्होंने अपने सरमाए, अपनी जानें, अपना तन मन धन सब कुछ अल्लाह को बेच डाला था। उसके बदले में वो अल्लाह से जन्नत को खरीद चुके थे, वो जन्नत ले चुके थे। इसलिए वो समझते थे ये दौलतें, ये बागात ये हमारे नहीं है, ये जाने हमारी नहीं है, ये सब अल्लाह का माल है। सब पेश कर रहे थे। उन्हीं दिनों में उमर बिन खत्ताब भी उठे थे। वो कहते हैं कि उन दिनों में इत्तेफाक की बात ये थी कि अक्सरियत पे गुर्बत थी, क्योंकि उनके बागात अभी कटे नहीं थे। जनाब उमर कहते हैं मेरे पास उस वक़्त मौका सरमाए का था, अल्लाह ने वाफर दौलत मुझे दी हुई थी। तो मैंने कहा आज मैं बाजी ले जाऊंगा। अबू बकर सदीक मुझसे हर मैदान में आगे बढ़ जाते हैं, आज मैं उससे आगे बढ़ जाऊंगा। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गए, जितनी उसकी दौलत थी, जितना सरमाया था, जितनी जायदाद थी, उमर इब्न खत्ताब ने 2 हिस्सों में उसको तकसीम कर दिया। आधी जायदाद को, आधी दौलत को, आधे सरमाए को वो लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत आलिया में आ गए थे। अल्लाह के पैगंबर ने जब देखा उमर बड़ा सरमाया लेकर आए हैं, महसूस किया लगता है ये तो सब कुछ ले आए। आपने पूछा उमर कितना, पीछे भी कुछ छोड़ा है या नहीं, कितना छोड़ के आए हो? कहा अल्लाह के हबीब जितना लेकर आया हूँ इतना पीछे बीवी बच्चों के लिए छोड़ के आया हूँ, इतना है मेरे पास, साया रंग लेकर आया। यानी बहुत बड़ी दौलत उसने पेश की थी। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी दौलत और उसके सरमाए के हुजम को देख के आपने पूछा था पीछे भी कुछ छोड़ा है? कहा आधा छोड़ के आया हूँ। इतने में अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो रूनमा होते हैं, उनकी आमद होती है, वो भी इसमें हिस्सा डालते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा, कहा अबू बकर तुम क्या लेकर आए हो और क्या छोड़ के आए हो? माँ बकैता या अबू बकर, अरे अबू बकर क्या छोड़ा है? अबू बकर सदीक क्या जवाब देते हैं, अल्लाह व रसूल, आका घर में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं छोड़ा, बस अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत मौजूद है। झाड़ू मार के सब कुछ लेकर आए थे, सब कुछ लेकर आ गए थे। सैयद आयशा फरमाती हैं मैंने अपने बाबा को दोबारा घर में देखा कि अंधेरा था और दीवारों पर हाथ मार रहे थे। मैंने पूछा बाबा क्या तलाश करते हो? आपने तो घर में दिया भी नहीं छोड़ा, सब कुछ ले गए हो। कहा बेटी मैंने यहाँ एक सुई लटकाई थी, सुई, मैं चाहता हूँ ये सुई भी मेरे घर में न रहे, ये भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिहाद फंड में जमा हो जाए। किसी मुजाहिद के कपड़े सीने में ये मेरी सुई काम कर जाएगी। इस तरीके से झाड़ू मार के उन्होंने सब कुछ पेश कर दिया था। हत्ता कि हाफिज़ इब्न इसाक़ ने तो एक अजीब बात लिखी है,
حیران ہے، مورخین لکھتے ہوئے ان کی قلمیں رک جاتی تھی جب وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے کردار کو لکھتے تھے، جب وہ محمد رسول اللہ کے اصحاب کے ایمان کو لکھتے تھے، جب ان کی قربانیوں کی داستانیں مورخین لکھتے تھے، وہ سراپا حیرت بن جاتے تھے۔ حافظ ابن ساکر نے تاریخ دمشق میں لکھا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پھر اعلان کر رہے ہیں، تو جناب صدیق اٹھے، گھر گئے، ایک ٹاٹ ایک بوریا اٹھائی، اس کی چادر بنائی، تہ بند بنائی، اور وہ زیب تن کی، اور اپنے لباس، اپنے کرتے کو، اپنی چادر کو اتارا اور بازار میں لا کے اس کو فروخت کیا، اور جتنی اس کی قیمت تھی اس کو لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں آ رہے، اور ٹاٹ کا لباس پہنے ہوئے وہ چلتے آ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت عرش بری پہ بیٹھا ہوا اپنے فرشتوں میں تعجب کر رہا ہے کہ اے فرشتوں دیکھو، یہ میرے اس بندے کو، یہ میرے دین سے کتنی محبت کرتا ہے۔ بلکہ اللہ رب العزت نے جبریل کو حکم دیا ہے، جبریل پہلے بھی تم جاتے ہو، کبھی انسانی شکل میں جاتے ہو، کبھی اپنی شکل میں جاتے ہو، اے جبریل جلدی پہنچو، انسانی شکل میں جانا ہے، اور کوئی شاہانہ لباس پہن کے نہیں، کوئی جبہ اور کرتا پہن کے نہیں، اے جبریل آج آپ بھی ٹاٹ کا لباس پہن کے جائیں، کیونکہ محمد رسول اللہ کا وزیر آج ٹاٹ کا لباس پہن کے محمد رسول اللہ کی خدمت عالیہ میں آ رہا ہے۔ جبریل نے ٹاٹ کا لباس پہنا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کھڑے ہوئے تو آپ سراپا حیرت بن گئے۔ آپ نے فرمایا ما لک یا جبریل، جبریل آج تک تم اس حالت میں کبھی نہیں آئے، ایسی حالت میں آپ کا نزول، اور آپ کبھی رونما نہیں ہوئے، آپ کبھی میرے سامنے اس حالت میں نہیں آئے جس حالت میں آج آئے ہو۔ آج کیا بات ہے؟ کہا آقا مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ آج میں بھی ٹاٹ کا لباس پہنوں، کیونکہ آپ کا ایک امتی آج اپنے لباس کو بیچ کے اس کا فنڈ آپ کے جہاد فنڈ میں جمع کروانے کے لیے آ رہا ہے، اور وہ ٹاٹ کا لباس پہن کے آ رہا ہے، جو اس کے جسم میں لباس تھا اس نے وہ بیچ دیا ہے۔ آقا پوچھتے ہیں وہ کون ہے؟ کہا وہ ابو بکر ہے، وہ آ رہا ہے، اللہ نے اس کی آمد اس کے پہنچنے سے پہلے مجھے بھیجا ہے، اور اللہ نے مجھے پیغام دیا ہے۔ ایک تو میرے رب نے مجھے یہ کہا ہے کہ میرے پیغمبر کو کہہ دو کہ جب میرا صدیق آپ کے پاس پہنچے تو اسے کہنا تیرا رب تجھے سلام پیش کرتا ہے۔ کیا ہستیاں تھیں، کیا عظمتیں ان کو مل گئی، کیا مقام ان کو مل گئے، کیا وہ رتبے لے گئے کہ ان کو کائنات کا مالک، کائنات کا بادشاہ ان کو سلام پیش کرتا ہے۔ آج کوئی دنیا کا سیاستدان یا کوئی دنیا کا وڈیرا، آج کوئی دنیا کا چودھری ہمیں مس کال مار دے، ہم پھولے نہیں سماتے، کچھ سلام بھیج دے، ہماری ایڑیاں زمین پر نہیں لکھتی۔ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا کہ آسمان سے رب کی طرف سے اس کو سلام آتے تھے، اللہ نے ان کو سلام بھیجا ہے، کہا آپ کا صدیق آ رہا ہے، اس کو تمہارے رب نے ان کو سلام کہا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہی ہے کہ اپنے صدیق سے یہ پوچھو حال رضیت اللہ، کہ آپ اللہ پر راضی ہیں؟ اس حالت میں، اس غربت اور مفلسی کے عالم میں آپ اللہ پر راضی ہیں؟ جناب صدیق پہنچے، ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے، بوریا، اور وہ فنڈ جمع کرواتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو بکر خوش ہو جا، ابشر یا ابو بکر، اے ابو بکر خوش ہو جا، اللہ کی طرف سے دو پیغام آئے ہیں۔ ایک پیغام یہ ہے کہ ان اللہ سلم علیک، اللہ نے تجھے سلام کہا ہے، اللہ کی طرف سے تجھے سلام آیا ہے۔ اور دوسرا پیغام یہ ہے حل رضیت اللہ علی حالتک، اپنی اس حالت پر تو اپنے رب پر راضی ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہتے اللہ کے رسول ہاں رضیت اللہ علی کل حال، میں اپنے رب پر ہر حالت میں راضی ہوں،
ہر حالت میں اپنے رب پر راضی ہوں، وہ میرا خالق ہے، وہ میرا مالک ہے، میں راضی ہوں۔ تو اس انداز میں لوگوں نے اس میں حصہ ڈالا تھا۔ لیکن جناب عثمان ابن عفان کی قربانیاں اور اس کی سخاوتیں اور اس کا کردار انتہائی نمایاں ہے کہ پہلے 10,000 مجاہدین کو تیار کر چکے تھے، ہر قسم کی ان کی سہولت اور ضرورت کو پورا کر چکے تھے۔ اس کے بعد 900 اونٹ ماں ساز و سامان کے پیش کر دیے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پھر اعلان کیا تو جناب عثمان چپکے سے اٹھے، گھر گئے، 1000 اشرفیاں لے کر آئے، اور سونے کی وہ اشرفیاں لا کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں جب ڈالی تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو پریشان بیٹھے تھے، آپ کے چہرے پر تازگی آ گئی، آپ کے چہرے پر رونق آ گئی، آپ کا چہرہ ایسے محسوس ہونے لگا جس طرح سونے کی ٹکیا ہے، ایسی چمک اور ایسی دمک، خوشی کے آثار رونما ہوئے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ایک ہی موقع پر منبر پہ کھڑے ہوئے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کام کیے۔ ایک تو 7 مرتبہ اللہ کے پیغمبر نے جناب عثمان کو کہا عثمان فی الجنہ، 7 مرتبہ کہا عثمان تو جنتی۔ نعت کے وحی کی زبان رکی نہیں، نعت کے وحی کی زبان تھکی نہیں، تھمی نہیں۔ عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، 7 مرتبہ تاجدار انبیاء نے کہا عثمان تو جنتی ہے، اے عثمان آج تو نے انتہا کر دی، عثمان تو جنتی ہے، اے عثمان تو خوش ہو جا، اللہ نے تجھے 7 مرتبہ جنت کی ضمانت دی ہے، عثمان تو جنتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے نیچے اترتے آ رہے ہیں، اپنی جھولی مبارک میں عثمان کی اشرفیاں ڈالے ہوئے اور ان کو گھماتے آ رہے ہیں، اور دوسری بات یہ کہی ما ذر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، عثمان آج کے بعد اگر تم نیکیاں کرنا چھوڑ بھی دو، ریاستیں کرنا چھوڑ بھی دو، آج کے بعد تم جو چاہے کرو، ما ذر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، عثمان تو جنتی ہے، یہ کسی اور کے حصے میں نہیں آیا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارتیں اور یہ خوشخبریاں اور کسی کو نہیں دی جو جناب عثمان کو دی ہے۔ یہ اس کی دریا دلی تھی، یہ اس کی سخاوت کے انداز تھے۔ پھر یہ نہیں کہ صرف اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک، آپ کی زندگی تک اس کی قربانیاں محدود ہوں، بلکہ پوری زندگی وہ لٹاتے ہی رہے، اللہ کے راستے میں خرچ ہی کرتے رہے، لٹاتے تھے، اللہ اس کو دگنے دے دیتا تھا، اللہ اتنا زیادہ دے دیتا تھا۔ 5-5 ہزار اس کے زر خرید غلام تھے، 5-5 ہزار جو اس کے اونٹوں کو سنبھالتے تھے، جناب عثمان کے کاروبار کو درست کرتے تھے، چلاتے تھے۔ 5,000 زر خرید غلام تھے جناب عثمان ابن عفان کے۔ اللہ نے اس کو اتنا نوازا تھا، جو اللہ کے راستے میں لٹاتا ہے اللہ اس کو کمی نہیں دیتا۔ یہ تو آج ہماری سوچ ہے نا، 10 روپے دے دیے تو 100 میں سے 90 رہ جائے گا، کم ہو جائیں گے، 1,00,000 میں سے 1,000 دے دیا تو 90,000 رہ جائیں گے۔ یہ ہماری سوچ ہے۔ اللہ رب العزت نے تو قسمیں دی ہیں، اللہ کی طرف سے یہ گارنٹی ہے کہ جو خرچ کرتا ہے، اللہ کے پیغمبر نے قسم اٹھا کے کہا تھا کہ والذی نفس محمد بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، کہ خرچ کرنے سے ما نقصت صدقۃ من مال، صدقات و خیرات دولت کو کم نہیں کرتے۔ بڑی مثالیں دنیا میں موجود۔ تو اللہ نے بڑا نوازا تھا سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، انہوں نے ہر دور میں خرچ کیا تھا۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا سے رخصت ہو گئے، جناب صدیق کے دور میں قحط سالی آ گئی، مدینے میں قحط کا عالم یہ تھا، کسی کے پاس اناج نہ بچا، کسی کے پاس نہیں۔ حالانکہ پہلے ہوتا یہ تھا کہ اناج میں کمی واقع ہوتی تھی تو صحابہ کرام کے اندر ایک بڑا عمدہ وصف موجود تھا۔ وہ وصف یہ تھا کہ جب کچھ لوگوں کے پاس
زادرا غلہ ختم ہو چکا ہے، تو وہ کیا کرتے تھے؟ پورا قبیلہ، پورا خاندان، ان کی آپس میں محبتیں، ان کی آپس میں چاہتے اور اتفاق کی داستانیں یہ تھی کہ ان کے گھروں میں جو کچھ ہوتا تھا وہ پورا خاندان اس کا ڈھیر لگا دیتا تھا۔ پورا خاندان، جس کے گھر میں ایک مٹھی ہے وہ مٹھی لے آتا تھا، جس کے گھر میں صرف گٹھلیاں ہیں وہ گٹھلیاں لے کر آتا تھا، جس کے گھر میں مانے ہے وہ لے آتا تھا، پورا ڈھیر جمع کرتے، پھر پورے خاندان کے اندر برابر تقسیم کر دیتے تھے۔ یہ عمدہ وصف موجود تھا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں۔ لیکن جناب صدیق کے دور میں قید سالی کا یہ عالم تھا کہ لوگوں نے ایسا بھی کیا، وہ بھی ختم ہو گیا، بالکل صفایا ہو گیا۔ جناب صدیق خطبہ دے رہے ہیں اور خطبے میں لوگ اٹھے، ایک اٹھا، دوسرا اٹھا، تیسرا اٹھا۔ اے صدیق آپ دعا کریں اللہ حالات بدلے، حالات بہت بگڑ گئے، مردار کھانے میں لوگ مجبور ہو گئے، یہ حالت آ گئی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے برسر منبری لوگوں کو خوشخبری تھی، کہا خوش ہو جاؤ، انشاءاللہ بہت جلد اللہ رب العزت تمہارے رزق کا بندوبست کرے۔ بلکہ بعض مورخین نے تو لکھا ہے، کہا آج کا دن ہی ہے، قبولیت کی گھڑی تھی۔ بعض لوگ کسی وقت بات کرتے ہیں یا قسم اٹھا دیتے ہیں، اللہ ان کے جملوں کو، ان کی قسموں کو پورا کرنا اپنے اوپر فرض کر لیتا ہے، فی الفور اللہ ان کو پورا کر دیتا ہے۔ تو اللہ کے اس ولی کی زبان میں یہ جملہ نکلا کہ اللہ رب العزت تمہاری اس پریشانی کا مداوع کرنے والا ہے، تم پریشان نہ ہو۔ ابھی شام ہی ہوئی تھی تو ایک بہت بڑا اونٹوں کا لشکر، ایک تجارتی قافلہ ملک شام سے وہ مدینے میں داخل ہوا۔ سینکڑوں اس میں اونٹ تھے، سینکڑوں غلے سے لدے ہوئے تھے، اناج سے لدے ہوئے تھے، سینکڑوں اونٹ۔ جب وہ مدینے میں داخل ہوئے، ایک لمبی لائن اور ایک لمبی قطار تھی، لوگوں کے اندر خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ اناج تو آیا نا۔ خریدنے کے لیے لوگوں کے پاس پیسے تھے، بعض لوگوں کے پاس سونا چاندی تھا، لیکن اناج نہیں میسر تھا۔ خریدتے تو کیا، کہاں سے خریدتے، پیسے تو تھے۔ خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ لوگ خریدیں گے، منڈی میں آئے گا، چلو یہ غربت ختم ہو جائے گی۔ جب وہ قافلہ سارا مدینے میں داخل ہوا، مدینے کے تاجر تلاش میں نکلے کہ یہ تجارتی قافلہ کس کا ہے۔ عشاء تک انہیں اس کا ادراک ہوا کہ یہ سارے کا سارا تجارتی قافلہ جو سینکڑوں اونٹوں پر محیط ہے، یہ صرف ایک شخص کا ہے، اس کا نام عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تاجر عشاء کے بعد عثمان ابن عفان کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں۔ عثمان ابن عفان نکلتے ہیں، کہا ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ کا ایک تجارتی قافلہ شام سے مدینے پہنچ چکا ہے۔ کہا ہاں۔ کہا وہ قافلہ میرا ہی ہے۔ کہا ہم تاجر ہیں، ہم اس کو خریدنا چاہتے ہیں، آپ اپنا یہ قافلہ، سارا تجارتی قافلہ ہمیں بیچ دو، ہم سے منافع لے لو۔ جناب عثمان نے کہا آ جاؤ۔ اندر اپنے دفتر میں بٹھایا، اپنے گھر میں بٹھایا، ان تاجروں سے گفتگو ہو رہی ہے۔ کہا کتنا نفع مجھے دو گے؟ انہوں نے کہا ہم 10 درموں پر، جو جتنا آپ نے 10 درموں کا خریدا ہے اس پر ہم آپ کو 12 درم دیں گے، 2 درم ہم آپ کو منافع دیں گے، ہر 10 درموں پر 2 درم منافع دیں گے۔ آپ یہ ساری گندم جو ہے، سارا غلہ آپ ہمیں بیچ دیں، ہم منڈی میں اس کو پیش کرتے۔ عثمان ابن عفان نے کہا نہیں، میں نہیں دے سکتا، تم تھوڑی قیمت دے رہے ہو۔ کہا مجھے اس سے زیادہ ملتا ہے، مجھے اور تاجر زیادہ دیتا ہے۔ وہ مدینے کے تاجر کہنے لگے ہم آپ کو 10 درموں پہ 4 درم دیتے ہیں، 4۔ کہا نہیں، میں نہیں دے سکتا، معذرت، مجھے اس سے بھی زیادہ ملتا ہے۔ انہوں نے کہا ہم آپ کو 10 درموں کے مال پر 6 درم منافع دیتے ہیں۔ کہا نہیں، مجھے اس سے بھی زیادہ ملتا ہے۔ کہا عثمان
ہم تجھے 10 درموں پر 8 درم دیتے ہیں، 8 درم۔ کہا میں نہیں دے سکتا، مجھے اس سے بھی زیادہ ملتا ہے۔ تاجر حیران و شعبہ رہ گیا، کون سا ایسا تاجر ہوگا جو عثمان ابن عفان کے پاس ہم سے بھی پہلے پہنچ گیا۔ کہا عثمان مدینے کے تاجر تو عام ہیں، سب وہ اکٹھے ہو کر آئے تھے، مدینے کا تو اور کوئی تاجر ہے نہیں، کون سا تاجر تمہارے پاس آیا ہے اور وہ کتنی قیمت لگا گی؟ عثمان ابن عفان کہنے لگے اے مدینے کے تاجروں، جو تاجر میرے پاس ہے وہ مجھے 10 درموں پر نہیں، تم تو 10 درموں پر مجھے 8 کی پیشکش کر رہے ہو۔ ایک تاجر ایسا ہے اے مدینے کے تاجروں، ایک تاجر ایسا بھی ہے جو مجھے 1 درم پر، صرف 1 درم کے بدلے میں 10 دنیا میں دیتا ہے، 70 آخرت میں دیتا ہے۔ 10 دنیا میں دیتا ہے اور 70 آخرت میں دیتا ہے۔ میں بے وقوف ہوں تم سے سودا کروں، وہ 1 درم پر مجھے 10 دنیا میں اور 70 آخرت میں۔ اے تاجروں گواہ ہو جو یہ سینکڑوں اونٹوں پر آنے والا یہ تجارتی غلہ میں سارے کا سارا مدینے کے غرماء میں صدقے کا اعلان کرتا ہوں، سب غریبوں میں بانٹ دیا جائے گا۔ یہ عثمان ابن عفان تھے، یہ ان کی دولت تھی، یہ اس کا سرمایہ تھا۔ جناب حسن نواسہ رسول، سیدہ فاطمہ کے جگر گوشے، جناب علی المرتضیٰ کے لخت جگر، وہ کہتے ہیں اس رات کو میں نے ایک عجیب خواب دیکھا تھا۔ حافظ ابن کثیر نے اس خواب کا ذکر کیا ہے کہ نواسہ رسول نے وہ خواب کیا دیکھا؟ کہتے ہیں میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نانے کو دیکھا، آپ ایک چت قبر ایک گھوڑے پر سوار ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ اعلیٰ لباس پہنا ہوا ہے اور تیز چل رہے ہیں۔ میں نے اشارہ کیا، میرے نانا رک گئے، میں نے کہا نانا جی آپ بڑی تیزی سے جا رہے ہیں۔ کہا تجھے پتہ نہیں میرے عثمان نے بہت بڑا صدقہ کیا، میرے عثمان نے بہت بڑی سخاوت کی، آج اس کی سخاوت اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ نے عرش پر اس کی سخاوت کو قبول کر لیا ہے، اور اس کی اس سخاوت اور اس کے صدقے کے بدلے میں اللہ رب العزت نے آج عثمان ابن عفان کی ایک جنت کی حور سے آج اس کا نکاح رکھا ہوا ہے، اس کی نکاح کی دعوت مجھے بھی دی گئی ہے۔ عثمان ابن عفان کی حور سے شادی ہونے والی ہے، اس شادی میں مجھے بھی بلایا گیا ہے، میں اس قدر تیزی سے جا رہا ہوں۔ یہ عثمان ابن عفان تھے جنہوں نے صدقات و خیرات کی داستانیں رقم کر دی تھی، اور اس شخص کو میں طوالت میں نہیں جانا چاہتا، وقت نہیں ہے، میں ان کی سیرت کے سارے پہلوؤں کو نہیں ذکر کر سکتا، تاریخ بھری پڑی ہے، 20 خطبات بھی گزر جائیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ صحابی کی کسی ایک صحابی کی سیرت کے ایک پہلو کو بھی بیان نہیں کیا جا سکتا، ایسی انہوں نے تاریخ رقم کی۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عظیم ترین ہستی، یہ خلیفہ بنے جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد، خلیفہ بننے کے بعد انہوں نے تقریباً 11 سال حکومت کی ہے، 11-12 سال خلافت کی ہے۔ اس میں جو ابتدائی 6 سالہ دور خلافت تھا عثمان ابن عفان کا، اس میں بڑا کام ہوا تھا۔ عثمان بن عفان نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جہادی قافلے بھیجے تھے اور دنیا کو فتح کیا تھا عثمان ابن عفان نے، اور بڑے علاقے فتح کیے، بڑے ملک فتح کیے، اور افریقہ کے جنگلات تک رومیوں کو روندا تھا عثمان ابن عفان کے گورنروں نے، عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجاہدوں نے۔ وہ عثمان ابن عفان ہی کا وہ کمانڈر تھا جس نے دریاؤں کے سامنے اپنے گھوڑے کو روک کے کہا تھا آگے مجھے پتہ نہیں، اس سمندر کے آگے صحرا ہے، اگر مجھے پتہ ہو آگے بھی دنیا رہتی ہے تو میں ان دریاؤں میں اپنے گھوڑے کو ڈال دوں گا۔ یہ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत की थी, 22 लाख मुरब्बा मील पर। और उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने 6 साला इब्तदाई 6 साला दौरे खिलाफत में मज़ीद 22 लाख मुरब्बा मील कुफ़ार से छीना था। 22 लाख मुरब्बा मील ज़मीन फ़तह की थी। 44 लाख मुरब्बा मील पर उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अकेले ने हुकूमत की थी। 44 लाख मुरब्बा मील पर ये उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान थे। इतनी बड़ी उन्होंने हुकूमत की और इस कदर उन्होंने फ़तह किया, बहरी बेड़े बनाए। अल्लाह के पैगम्बर ने जिसके लिए जन्नत की बशारतें दी थी, ये उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान का गवर्नर सैयदना अमीर मुआविया थे। ये इस्लाम का गलबा था, ये इस्लाम का फैलाव था। लेकिन ताज्जुब होता है, हैरत होती है कि आज इन हस्तियों के खिलाफ, इन नफूस कुदसिया के खिलाफ आज ज़बानें खुले, आज इन नफूस कुदसिया के खिलाफ किताबें लिखी जाए, उन किताबों में डंके की चोट अलाल ऐलान लिखा जाए अबू बकर भी काफिर था, उमर भी काफिर था, नौज़ बिल्लाह उस्मान भी काफिर था। और वो किताबें अलाल ऐलान बिके और वो किताबें मुफ्त तकसीम हों और उन पे कोई पाबंदी ना हो और कोई हरकत में ना आए और दावे ऐसे हैं कि आसमान तक पहुँचे। इन नफूस कुदसिया अगर ये ना होते, आज ये इस्लाम हम तक नहीं पहुँचना था। कोई पूछने वाला नहीं, कोई बात करने वाला नहीं, कोई इन अहकाम बाला को पहुँचाने वाला नहीं। और शीश महल में बैठ के बातें करने वालों, आज तुम कोई बात तो करो। तुम नवासा रसूल सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अलमनाक शहादत को बयान करते हुए तुम जनाब उस्मान को गालियां क्यों देते हो? जनाब उस्मान को बुरा भला क्यों कहते हो? उनका क्या गुनाह है? उनका इसमें क्या किरदार है? उनका इसमें क्या हिस्सा है? उनकी बात क्यों करते हो? कोई भले मानस इनसे पूछने वाला नहीं। इनके खिलाफ क्यों ज़बानें खोली जाती हैं? ये उस्मान बिन अफ़्फ़ान थे। इनके खिलाफ चूँकि यहूदियों का प्रोपेगेंडा जारी था, उन्होंने सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक मजूसी भेजकर वो मदीने में आया और उसने पूरी प्लानिंग के तहत सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया। इसके बाद फितनों का दरवाज़ा खुल गया। उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने जब खिलाफत को संभाला, 6 साल ये बेचारा काम कर सका था, सिर्फ 6 साल। अगर इसको सही तरीके से पूरे 12 साल काम करने दिया जाता, अंग्रेज लिखने पर मजबूर हुए हैं, इस दुनिया में और कोई मजहब रहना नहीं था। 6 साल ये बेचारा काम कर सका। इसके बाद इसके खिलाफ एक यहूदियों ने पूरी प्लानिंग के तहत एक बंदे को उतारा जिसका नाम अब्दुल्ला बिन सबा था। ये यहूदी नस्ल का आदमी है, ये सबाई था, ये पहला राफसी था, पहला राफसी जिसने इस्लाम का लिबादा ओढ़ा। इस्लाम का लिबादा ओढ़ कर ये इस्लाम में दाखिल हुआ और अंदर से ये यहूदी था। इसने उस्मान बिन अफ़्फ़ान के ख़िलाफ़ एक तहरीक उठाई। तहरीक क्या उठाई? इसने कहा हर नबी का एक वसी होता है और अल्लाह के नबी का वसी अली है, अलीयु वसीउल्लाह। ये नारा, इस नारे का मौजिद अब्दुल्ला बिन सबा है। दुनिया का कोई मुर्रिख इसका इनकार नहीं कर सकता। अब्दुल्ला बिन सबा ने ये नारा बुलंद किया था। हुब्बे अहले बैत का जुब्बा उसने पहना था, हुब्बे अहले बैत का नारा उसने बुलंद किया था और एक एक शहर में गया था। उसने कहा अल्लाह के पैगंबर के बाद खिलाफत अली का हक था। पहले सदीक ने गस्ब की, फिर उमर ने डाका डाला, फिर जनाबे उस्मान उस पर गासिब हुए। ये पहला बंदा था जिसने ये आवाज़ उठाई। मुल्क शाम में भी गया था, अमीर मुआविया ने इसको निकाल दिया। किस्सा मुख्तसर, बड़ी तवालत है इसमें। ये सैकड़ों के हिसाब से एक लश्कर तैयार करके इसने मदीने पर धावा बोला। उस वक़्त
جب لوگوں کی اکثریت حج کے لیے روانہ ہو چکی تھی، مکہ جا چکی تھی، انہوں نے آ کے مدینے کا گھیراؤ کیا۔ عثمان ابن عفان مسجد میں خطبہ دینے کے لیے آئے، یہ مسجد میں آ گئے اور ایک اٹھا، کہتا عثمان خطبہ بند کر دو، ممبر سے نیچے آ جاؤ۔ عثمان ابن عفان نے اپنی تقریر جاری رکھی، دوسرا اٹھا، تیسرا اٹھا، سینکڑوں کے حساب سے وہ لوگ کھڑے ہو گئے، اور ایک نے آگے بڑھ کے عثمان ابن عفان سے آسا چھینا، آسے کو توڑ دیا گیا، ایک نے پتھر اٹھایا، عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پہ مارا، بے ہوش ہو گئے۔ صحابہ نے اٹھایا، عثمان ابن عفان کو لے کر گھر آ گئے، گھیراؤ کر دیا گیا ہے، محاصرہ کر دیا گیا ہے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، عثمان ابن عفان ہوش میں آئے، اور ہوش میں آتے ہی پوچھتے ہیں علی بتاؤ مدینے کا کیا حال ہے؟ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے، کہتے ہیں عثمان تم زخمی ہو، مدینے کے لوگ پوچھتے ہیں تمہارا کیا حال ہے، تم مدینے کا پوچھتے ہو۔ کہا میری فکر نہ کرو، مدینے کی بتاؤ۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا امیر المومنین حالات خراب ہیں، آپ ہمیں اجازت دیں، ہم اللہ کے پیغمبر کے صحابہ اس وقت بھی 700 صحابہ مدینے میں موجود ہیں، 700، ہم ان کے خلاف لڑتے ہیں، ان کو مار مار کے مدینے سے نکال دیں گے۔ فرمایا نہیں، میں اپنی ذات کے لیے ایک بندے کا خون بھی مدینے کی گلیوں میں بہتا ہوا میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ میرے پیغمبر نے مجھے وصیت کی تھی، اللہ کے پیغمبر نے مجھے اپنے گھر بلایا تھا، ازواج مطہرات کو وہاں سے اٹھا دیا تھا، اور مجھ سے اللہ کے پیغمبر نے بات کی تھی، کہا عثمان تجھ پر آزمائش کے دور آئیں گے، اللہ تجھے ایک قمیض پہنائے گا اور وہ قمیض منافقین اتروانا چاہیں گے، عثمان تو نے وہ قمیض اتارنی نہیں ہے۔ کہا میں اس قمیض کو نہیں اتاروں گا۔ وہ سب یہ کہتے تھے، جتنے بھی وہ فتنہ پرور لوگ تھے، کہ عثمان استعفیٰ دے دو، تم خلافت سے دستبردار ہو جاؤ۔ عثمان ابن عفان نے کہا میرے پیغمبر کا حکم تھا، میں اس سے دستبردار نہیں ہو سکتا، کہا میں صبر کروں گا۔ اتنے میں انصار آگے، عبداللہ ابن زبیر 700 صحابہ کو لے کر عثمان ابن عفان کے گھر میں آ گئے، اے جناب عثمان اجازت دیں، ہم ان سے لڑتے ہیں۔ اتنے میں انصار دروازے پر کھڑے ہیں، کہا وہ بھی آپ کا انتظار کر رہے ہیں، وہ اجازت مانگتے ہیں۔ عثمان ابن عفان نے کہا نہیں، تم میرے لیے نہیں لڑ سکتے، اگر تم مجھے مانتے ہو اور میری اطاعت اللہ نے تم پر فرض کی ہے، ایک بندے کا قتل بھی میں نہیں دیکھنا چاہتا، کوئی میرے لیے نہ لڑے، کوئی میرے لیے اپنی جان قربان نہ کرے، بس بیٹھ جاؤ امن سے۔ یہ حضرت عثمان ابن عفان کا سخت حکم تھا۔ جناب عثمان کا گھیراؤ کر دیا گیا، 40 دن تک گھیرا ڈالا گیا، مسجد نبوی میں آنے کی اجازت نہیں، اس میٹھے کنویں کا پانی خریدنے کی اجازت نہیں۔ اپنی شہادت سے کچھ دن پہلے چھت پر چڑھے، ان سے خطاب کیا، کہا لوگو کیا تم گواہ نہیں، مسجد نبوی کی زمین کو خرید کر میں نے وقف کیا تھا؟ کہا ہاں۔ کہا مجھے اس میں تم 2 رکعتیں نہیں پڑھنے دیتے؟ اے لوگو انشدکم باللہ، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں، مجھے جواب دو، صحیح جواب دو۔ مدینے میں میٹھے پانی کو پینے کے لیے کوئی مسلمانوں کے پاس وسائل نہیں تھے، یہ میٹھا کنواں کس نے خریدا؟ عثمان تو نے خریدا ہے۔ کہا مجھے پانی اس کنویں کا نہیں پینے دیتے۔ کہا یہ ساری لمبی تقریر کی، انہوں نے کہا بس آپ استعفیٰ دے دیں، ہم اور کچھ نہیں سننا چاہتے۔ عثمان ابن عفان نیچے اتر آئے اور شہادت کی۔ جب پہلا دن تھا، صبح اٹھے تو آنکھوں میں آنسو تھے، بیوی کو کہتے ہیں کہ میرے لباس کو تیار کر دو، میرا پجامہ بھی تیار کر دو، آج میں پجامہ پہنوں گا۔ پہلے چادر پہنتے تھے، کہا آج میں پجامہ پہنوں گا۔ بیوی کہتی ہے کیا معاملہ ہے؟ کہا آج میری شہادت کا دن ہے، رو پڑے۔ بیوی نے تسلی دی، کہا اللہ آپ کا دفاع کرے گا، آپ غم نہ کریں۔ کہا نہیں نائلہ، آج مجھے میری زندگی کا آخری دن لگتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آج میں نے خواب میں دیکھا ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، ساتھ ابو بکر بھی تھے، ساتھ عمر بھی تھے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا ہے عثمان آج آپ کی افطاری ہمارے ہاں ہے، آج تم جمعہ ہمارے ہاں پڑھو گے، پھر افطاری آپ کی ہمارے ہاں ہے۔ جمعہ کا دن تھا، 10 بجے کا وقت تھا۔ عثمان ابن عفان نے اپنا کرتا پہنا ہوا ہے،
اور اپنا پیجامہ پہنا ہوا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اتنے میں چار آدمیوں نے وہ دیواریں پھلانگ کے داخل ہوئے، دروازے سے نہیں آئے۔ کیوں؟ نواسہ رسول حسنین جنت کے شہزادے سیدنا حسن و حسین جناب عثمان غنی کے دروازے پر کھڑے پہرا دے رہے تھے۔ آج یہ بکواس کرتے ہیں عثمان بن عفان پر، ان کے پہری داری کے لیے تو اللہ نے حسنین کو چنا تھا، وہ ان کے لیے پہرا دے رہے تھے، دیواریں پھلانگ کے یہ آئے۔ ایک نے آ کے داڑھی کو پکڑا اور دوسرے نے سر پہ کدال ماری، سر زخمی ہوا، خون کے فوارے چھوٹے۔ ایک نے تلوار اٹھائی اور آپ کی بیوی نائلہ نے ہاتھ آگے کیا۔ جب ہاتھ آگے کیا اس کی انگلیاں کو کاٹتا ہوا، ان کی انگلیوں کو کاٹتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ اس وقت سیدنا عثمان بن عفان کی زبان سے نکلا، اللہ تیرے ہاتھ توڑ دے، اللہ تیرے پاؤں توڑ دے، اللہ تجھے جہنم میں داخل کر دے۔ تیسرا بار کیا، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ یہ ان کی شہادت کی داستان تھی کہ 40 دن تک اس بندے کا جو ہے نا پانی کھانا پینا ہر چیز بند کی گئی۔ آج دیکھیں معاشرہ مسلمانوں کا ہے، ملک مسلمانوں کا ہے، میڈیا مسلمانوں کا ہے۔ آج وہ تو یاد رہی، ہم بھی کہتے ہیں وہ ظالمانہ اور بڑی بے دردی کی شہادت تھی جو سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے میدان میں جو ہے نا شہید کیا گیا۔ آج وہ 10 دن کی بات سب کو یاد رہی، آج میڈیا پر غالب رہتی ہے، لیکن عثمان ابن عفان کا چرچا، ان کی مظلومانہ شہادت کا چرچا کہیں نہیں ہوتا۔ آج کسی کو اس کا علم ہی نہیں ہوتا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے ہمارے میڈیا پر، ہماری سوچوں پر اور ہمارے پورے ملک پر ایک خاص طبقہ ہے جس کا تسلط ہے، وہ غالب ہے اس پر اور اس کا پورا کنٹرول ہے۔ صحابہ کی داستانیں اور ان کی شہادتوں کے چرچے نہیں ہوتے، حالانکہ ہم کہتے ہیں یہ سب ایک تھے، ہم سب کی بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں آؤ امت کو اکٹھا کرنا ہے، آؤ جتنے اہل بیت عظیم ہیں ہم کہتے ہیں آ جاؤ، ان کی عزت اور احترام کی بھی بات کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جو اہل بیت کا دشمن ہے وہ بے ایمان ہے، وہ بے ایمان ہے جس کے دل میں کسی ایک اہل بیت سے بغض ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ اعلان اللہ کے پیغمبر کے صحابہ کے لیے بھی کرو، کسی ایک صحابی کا جو گستاخ ہے اس کے لیے بھی بات کرو۔ ہم احکام بالا تک بھی اپنا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں۔ میاں صاحب کی وساطت سے ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ قانون بنا دیا جائے اس ملک کے لیے، جو کسی اہل بیت کے فرد کی گستاخی کرے، کسی اہل بیت کے فرد میں سے اس کو سولی پہ لٹکا دیا جائے۔ ہم اس کو ماننے کے لیے، اس کی تائید کے لیے تیار ہیں۔ آپ تیار ہیں نا انشاءاللہ؟ ہم کہتے ہیں قانون بنا دو، جو کسی اہل بیت کے خلاف جس کی زبان حرکت میں آئے قانون بنا دو، اس کی زبان کاٹ دی جائے۔ ہم کہتے ہیں قانون یہ بھی بن جائے کہ کسی بھی صحابی کے خلاف جو زبان حرکت میں لائے اس کی زبان بھی کاٹ دو، اہل بیت کے خلاف جو بولے اس کی زبان بھی کاٹ دو۔ اس ملک میں امن آ جائے گا، فرقہ وارائیت ختم ہو جائے گی، یہ امت اکٹھی ہو جائے گی۔ ملک کو امن کی ضرورت ہے۔ امن ایسے ہو سکتا ہے جب اس قسم کا قانون ہوگا۔ اگر ایک طبقے کو کھلا چھوڑا جائے، اس کو کھلی اجازت دی جائے کہ وہ جتنی مرضی بات کرے، جس کے خلاف مرضی وہ بولتا چلا جائے، اور دوسرا طبقہ جو صرف صحابہ کا دفاع کرے، صرف عظمت صحابہ پر بات کرے، خطبہ دے، اس کے خلاف 980 کے پرچے کٹ جائیں، اس کے خلاف دہشت گردی کے پرچے کٹ جائیں، اور جو صحابہ کے خلاف کتابیں لکھے، کتابیں چھپے، وہ ان کو کھلی چھٹی دی جائے۔ یہ ناانصافی ہے، ہم اس قسم کی ناانصافی کی اجازت نہیں دیں گے۔ آپ اس کے لیے تیار ہیں کہ ہم یہ اجازت نہیں دیں گے؟ ہم تمام صحابہ، تمام اہل بیت کا دفاع چاہتے ہیں،
ان سب کا دفاع کا ایک قانون بنے، سب کو تحفظ ملے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اسلام پر زندہ رکھے، اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھے صحابہ کی محبت میں زندہ رکھے، اہل بیت کی محبت میں زندہ رکھے۔ یا اللہ ہمیں اس وقت تک زندہ رکھنا جب تک ہمارے دل میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی محبت ہے، اہل بیت کی محبت ہے، حسنین کریمین کی محبت ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا کی محبت ہے، جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہے۔ ہمیں اس سے پہلے فوت کر لینا کہ ہمارے دل میں کسی صحابی یا کسی اہل بیت کے بارے میں کوئی ایسی سوچ پیدا ہو جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، موت آئے تو ایمان پر موت آئے۔ قول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر